لیکن جس عظیم ہستی کو میں نے مانا ہے، جس عظیم ہستی کو میں نے مانا ہے، جس کو رہنما میں نے مانا ہے، ان کی زندگی پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ یورپ ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، کسی کے ساتھ آپ کی جب بات ہو، ان سے یہ کہا جائے کہ آپ جن کو عظیم رہنما مانتے ہو، آپ جن کو اپنا عظیم لیڈر مانتے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کی زندگی کے اندر نقص ہیں، ان کے زندگی کے اندر کئی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جس کا حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن جن کو ہم نے عظیم لیڈر مانا ہے، جن کو ہم نے اپنا رہنما مانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایسی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی شعبے پر بھی تم انگلی نہیں اٹھا سکتے، اور وہ یہ بات ماننے کو مجبور ہو جاتے ہیں، اس بات کے سامنے اپنے وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ واقعی بات ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیسی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو عنوان ہے کہ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لکھی گئی ہیں، اور آئندہ بھی لکھی جائیں گی، لکھی گئی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، اور آئندہ بھی لکھی جائیں گی، لیکن لکھنے والا پھر بھی یہی بات کہے گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ یہیں پر بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دے گا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ عیسائیوں کے پاس اگر جائیں، بات میری غور سے سننا، توجہ کرنا، آپ اگر عیسائیوں کے پاس جائیں اور آپ کہیں کہ مجھے رسول اللہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ سے کچھ معلومات لینی ہے، تو عیسائی سوائے چند واقعات کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے چند واقعات آپ کو دے سکیں گے، اس کے علاوہ وہ آپ سے کوئی اور بات نہیں کر سکیں گے۔ جتنا ان کے پاس مواد موجود ہوگا وہ اتنی بات کریں گے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر یہودیوں سے پوچھ لیں کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے بارے میں پتہ کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے بارے میں پتہ کرنا ہے، ان کی زندگی کا ہر پہلو، ہر عنوان اگر آپ مجھے دے دیں، تو یہودی بھی میرے خیال میں چند واقعات کے علاوہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے چند واقعات کے علاوہ آپ کو اور کچھ نہیں بتا سکیں گے۔ لیکن قربان جائیں دین اسلام پر، ہمارے دین پر اور محدثین پر کہ جنہوں نے کمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ نے پڑھنی ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بال مبارک کے بارے میں پتہ کرنا چاہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کس طرح تھے، تو محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کے بارے میں اگر آپ کو پتہ کرنا ہے تو محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بارے میں بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے بارے میں اگر آپ نے پتہ کرنا ہو تو محدثین نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں پتہ کرنا ہو تو محدثین نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے بارے میں پتہ کرنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کس طرح تھا تو محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے بارے میں آپ کو پتہ کرنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کس طرح تھے، محدثین نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کس طرح تھے، محدثین نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے کس طرح تھے، محدثین نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی کے بارے میں پتہ کرنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی کیسی تھی، محدثین نے اس کا ذکر بھی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کیسی تھی، محدثین نے اس کے بارے میں بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، محدثین نے اس کے بارے میں بھی ذکر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کس طرح تھا، محدثین نے اس کا ذکر بھی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک کس طرح تھا، محدثین نے اس کا ذکر بھی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک کس طرح تھا، محدثین نے اس کا ذکر بھی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمبل مبارک کس طرح تھا، محدثین نے اس کا ذکر بھی کر دیا۔ یہودی اور عیسائی کے پاس جاؤ تو آپ کو وہ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے کچھ واقعات پیش کر سکیں گے، وہ یہاں تک نہیں۔ آپ کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ کرنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں کیا کہا، مثال کے طور پر اگر میں ابھی طالب علموں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اگر بچوں کو میں بٹھاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کیا تعلیمات دیں، محدثین نے یہ ذکر بھی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے بارے میں کیا کہا، میں اگر نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں تو میں نبی علیہ السلام کی زندگی سے نوجوانوں کے بارے میں جو سبق ہے میں وہ بھی نکال سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بوڑھوں کے بارے میں کیا کہا، میں اگر کسی بوڑھے کے سامنے بات کر رہا ہوں تو میں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کسی بوڑھے کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے مزدوروں کے بارے میں کیا کہا کہ مزدور کو مزدوری کیسے دینی ہے، مزدور کے حق کیا ہیں، میں کسی مزدور کے سامنے اگر بات کرنا چاہوں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کسی مزدور کے سامنے بھی رکھ سکتا ہوں۔ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی تاجر کے سامنے رکھنا چاہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بارے میں کیا کہا، تجارت کے فضائل کیا ہیں اور تجارت کرنی کس طرح ہے، تو میں اس تاجر کے سامنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رکھ سکتا ہوں۔ گویا کہ محدثین نے زندگی کا ہر پہلو، ہر عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمارے سامنے رکھ دیا۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے عظیم رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمہارے عظیم رہنما جن کو تم مانتے ہو ان کی زندگی کے اندر تو نقص نظر آ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تم کبھی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے۔